اپنے ماں باپ کا پیار نہیں ملا. ابتدائی زندگی میں ہی یہ مشکلات سے دوچار ہو گئے اور جیسے تیسے کر کے اسکول اپنا مکمل کیا انہوں نے. پھر یہ کالج گئے, کالج کی تنظیموں میں حصہ لینے لگ گئے. ان کو بائک چلانے کا بہت شوق تھا اور یہ مشہور ون ویلر تھے. 50 لڑکوں کے گروپوں پہ بائک پہ نکلتے تھے. ایم یو کالج کی دیوار پر بائک چلا کر 5000 کی شرط جیتی. یہ وہ کارنامہ تھا جس کی وجہ سے یہ مشہور ہوئے. ساتھ ساتھ پڑھائی بھی جاری رکھی. ایف اے کرنے کے بعد گورنمنٹ کالج چلے گئے, راوینز کا حصہ بن گئے. پھر ان کے دوستوں نے ایک تنظیم بنائی جو کہ بلیک ایگل کے نام سے بہت مشہور ہوئی. اس میں بہت سے مشہور لوگ شامل تھے, احسان اللہ, بوبی, عبداللہ, طاہر پرنس خود. ان میں سے بعض لوگ بعد میں پولیس مقابلے میں مارے بھی گئے اور لاہور میں اس تنظیم کا بڑا نام ہو گیا. اس تنظیم کی وجہ سے طاہر پرنس بہت مشہور ہو گئے اور پھر آہستہ آہستہ سیاست دانوں میں مشہور ہو گئے. ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے تھا اور جہانگیر بدر اور سلمان تاثیر ان سے ملنے آتے تھے. آہستہ آہستہ ان کا اثر و رسوخ بڑھتا گیا. سیاست دانوں اور پولیس والوں سے دوستیاں پروان چڑھنے لگیں. ان کی شادی لو میرج تھی اور پھر 1988 میں پیپلز پارٹی کی طرف سے الیکشن لڑا اور جیت گئے. یہ کونسلر کا الیکشن تھا اور اس زمانے میں بڑی اہمیت کا حامل تھا. طاہر پرنس سے سیاست دان جائز اور ناجائز کام لینے لگے. طاہر پرنس ان سب کا منظور نظر تھا. طاہر پرنس کو پولیس والے اپنے کام کہتے تھے. طاہر پرنس غریبوں کے کام آتا تھا. حاجی بانکا جو کہ بلال گنج کا رہائشی تھا, ملک پار میں رہائش تھی, ان کا ان دنوں قتل ہو گیا جو کہ ملک پارک کے رہائشی لوگوں نے کیا اور طاہر پرنس اس قتل میں گواہ تھے. مخالف پارٹی سے اس قتل کے سلسلے میں طاہر پرنس کی ٹسل بازی شروع ہو گئی. اسی دوران طاہر پرنس پر قتل کا جھوٹا پرچہ درج کروا دیا گیا اور وہ مفرور ہو گئے. اسی دوران ان کے دوست رانا ضیاء کو قتل کر دیا گیا. وہ طاہر پرنس کے چھوٹے بھائیوں کی طرح تھا. رانا ضیاء کو جعلی پولیس مقابلے میں مار دیا گیا اور پھر طاہر پرنس نے اس بارے میں ایک بڑا سٹینڈ لیا. اسی دوران حاجی بانکا کا بیٹا حاجی بابر ان سے کہتا رہا کہ میں نے اپنے باپ کا بدلہ لینا ہے. چونکہ طاہر پرنس ملک سے باہر تھا اور حاجی بابر نے مجاور پارٹی جو کہ مخالف پارٹی تھی ان کا بندہ قتل کر دیا, جس کا پرچہ بھی طاہر پرنس پر ہوا اور مختلف پرچوں میں بھی طاہر پرنس کا نام تھا, جس کی وجہ سے طاہر پرنس پنجاب میں مشہور ہو گیا اور عدالت نے طاہر پرنس کو سزائے موت کی سزا سنا دی. چونکہ طاہر پرنس پاکستان میں آ چکا تھا اور سزائے موت کی سزا سنا دی گئی تھی, پھر یہ ملک سے دوبارہ فرار ہو گیا اور انگلینڈ چلا گیا اور ان کے سر کی قیمت 50 لاکھ مقرر کر دی گئی. انگلینڈ میں طاہر پرنس پر مخالف پارٹی نے حملہ کروایا اور اسی حملے کے دوران طاہر پرنس کے ہاتھوں انگلینڈ میں بندہ قتل ہو گیا اور طاہر پرنس نے وہاں گرفتاری دے دی اور ان کو 12 سال کی قید ہو گئی اور یہ تقریباً 7 سال بعد رہا ہو گئے اور انہوں نے پاکستان آنے کا کہا. یہ 1996 میں پاکستان آ گئے اور اسلام آباد سے ان کو گرفتار کر لیا گیا اور عدالت نے ان کو کوڑ لکھپت جیل بھیج دیا. کچھ عرصہ بعد ہائی کورٹ سے ضمانت پر رہا ہو گئے. اسی دوران 1996 میں جشن عید میلاد النبی کے موقع پر مخالف پارٹی نے ان پر لنگر تقسیم کرتے ہوئے حملہ کر دیا اور 18 افراد فائرنگ سے ہلاک ہو گئے اور 35 لوگ شدید زخمی ہو گئے. یہ پاکستان کی تاریخ کا اس وقت کا سب سے بڑا واقعہ تھا. کچھ عرصے بعد طاہر پرنس کو پی سی ہوٹل سے گرفتار کیا گیا جو کہ ایک دھوکے سے گرفتار کیا گیا. طاہر پرنس کی مزاحمت کرنے پر گولی مار کر بازو توڑ دی گئی اور ان کو بادامی باغ کے ریلوے لائن پر لے جا کر عابد باکسر نے انکاؤنٹر کر دیا. یوں ایک ٹاپ 10
جو کہ پاکستان میں بڑا مشہور تھا کی زندگی کا باب ختم ہو گیا۔ ایسے لوگوں کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے، اسی لیے بتایا جاتا ہے کہ جرم کی دنیا میں واپسی کا راستہ نہیں ہوتا۔ یہ خبر اخباروں میں بہت آئی اور طاہر پرنس